السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل الحمد للہ والصلاة والسلام على نبی المجتبى وأحمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وأزواجہ وأہل بیتہ وعفادہ اجمعین دائما ابدا ابدا الی یوم الدین۔ بعد حمدی والصلاۃ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا سبحوه بکرة وأصیلا هو الذی یصلی علیکم الملائکة لیخرجکم من الظلمات إلی النور ذلك بالمؤمنین رحیما اولئک بالمؤمنین رحیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم من الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں سارے جہاں کی شہنشاہیت ہے، وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہی ہر بیمار کو شفا یاب فرماتا ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، الحمدللہ اللہ رب العزت کے رحم و کرم سے صحت و عافیت کے ساتھ ہم نے رمضان المبارک جیسے عظیم الشان مہینے کو صیام و قیام حسنات اعمال کے ساتھ رخصت کیا، اور ہم شوال المکرم میں داخل ہو چکے ہیں۔ عزیزوں اور بزرگوں، یہ ماہ شوال بڑا ہی مکرم مہینہ ہے، اس کی اپنی بھی اہمیت ہے، ہر مہینے کی اپنی خصوصیت ہے۔ یہ ہجرت کے مہینوں کے اعتبار سے یہ 10واں مہینہ ہے، اور اس مہینے کو یہ شان، یہ عظمت، یہ رفعت حاصل ہے کہ اس کا پہلا دن عید الفطر ہے۔ مہینے بھر اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری، اللہ کی رضا جوئی کے لیے دن میں بھوکے رہنا، رات میں قیام کرنا، قرات کرنا، تلاوت کرنا، نماز تراویح پڑھنا، اور مرغوب نفس تباہ خواہشات جماع سے بالکل اجتناب کر کے منہ موڑ لینا، یہ تزکیہ جو ہم نے گزارا، یہ سب ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے تھا۔ اور جب ہم نے محنت کی، عبادت کی، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی سعی کی، تو اس ماہ کے مکمل ہونے پر اللہ نے شادمانی عطا فرمائی،
اور اس کی کبریائی ہم نے خوب بیان کی، اور اس خوشی و مسرت میں ہم نے خوب کھایا پیا اور ایک دوسرے کے بغل گیر ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ مبارکبادیوں کا شعار اپنایا۔ تو مبارکبادی تو اس کے لیے رہی جس نے رمضان مبارک میں تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو اللہ کا رضا جوئی کا طالب بنا لیا۔ یہ ماہ رمضان کیا آیا تھا کہ ہم کو اللہ ترستی، خدا ترستی، خدا کی قربت طلبی کی طبیعت اور خدا کا رضا جوئی کا طالب بنا کر ہمیں تیار کر کے آنے والے مہینوں میں اللہ رب العزت کی طرف مائل بکرم رہنے کی طبیعت دے کر چلا گیا، مزاج دے کر چلا گیا۔ تو اب ہمیں استقامت کے ساتھ مستعد ہو کر، جیسے رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں ہم نے اطاعت و فرما برداری میں کوئی کسر نہیں رکھی، ایسے ہی ہمیں ابھی 11 مہینے پھر رمضان کے آنے تک گزارنے کی چند ضرورت ہے۔ عزیز اور بزرگوں، رمضان المبارک ہمیں صفات ملائکہ سے جوڑ دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے 2 مادوں سے 3 تخلیقات فرمائی۔ بولیے کتنے مادوں سے؟ 2 مادوں سے اللہ نے 3 تخلیقات فرمائی۔ امام غزالی علیہ رحمہ اپنی کتاب مکاشف القلوب میں اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ نے جانوروں کو پیدا فرمایا اور ان کو عقل سے عاری کر دیا اور شہوت سے ان کو معمور کر دیا۔ شہوت و خواہشات ان کے اندر باطم متعین فرما دیا اور عقل سے عاری کر دیا۔ اس لیے آپ کا ہمارا مشاہدہ ہے کہ ہر قسم کے جانور کے اندر یہ شعور نہیں ہوتا کہ کب وہ کیا کر رہا ہے۔ چلتے چلتے راہ میں کبھی بال استضاء کر دیتا ہے، کبھی کچھ کر دیتا ہے، کبھی کچھ کر دیتا ہے۔ اس کو تخیل نہیں ہے کیونکہ عقل ہی اللہ نے رکھا۔ چلتے چلتے سرے راہ جہاں جیسا چاہے وہ اپنے کام میں شہوتی کام شروع کر دیتا ہے۔ اس کو عقل سے اللہ نے عاری کر دیا، شہوت کی بھرمار اس کے اندر موجود ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بنایا، ان کو عقل سے معمور کر دیا اور شہوت سے تیہ دست کر دیا۔ فرشتوں کے اندر عقل رکھا اور شہوت و خواہشات نفسانیہ ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس لیے ہم کلام پاک میں پڑھتے ہیں، اللہ کے حبیب کے فرمودات سنتے ہیں تو کیا ملتا ہے کہ فرشتے اللہ کے فرما بردار بندے ہیں۔ رمق برابر رتی برابر بھی اللہ رب العزت کے احکام کی مخالفت ان سے سرزد نہیں ہوتی، وہ معصوم التبع ہے۔ جو احکام جو دیے گئے جو کہ تو جیسے کہ ویسے اس کو پورے مکمل کرنا، ادا کرنا ان کی طبیعت میں باطم موجود ہے۔ چونکہ فرشتوں کو اللہ نے خواہشات جیسی طبع سے بالکل خارج کر دیا اور ان کے اندر عقل کامل ہے، عقل سلیم ہے، اور اس کا تقاضا یہی ہے کہ جو احکام رب العزت نے دیے ہیں اس کو پورا پورا جو کا تو مکمل کیا جائے اور اسی کے اوپر وہ پابند ہے۔ رمق برابر بھی ان کے اندر خطا سرزد نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق فرمایا، اس کے اندر خواہشات نفسانیہ شہوت بھی داخل کر دی اور عقل بھی دے دیا۔ انسان کے اندر دونوں مادے باطم
اللہ تعالیٰ نے موجود رکھا ہے۔ اب جو انسان شہوت کا پیروکار بن جائے اور شہوت کی راہ پر چلے، خواہشات نفسانیہ کو عروج دے کر عقل کو ماد کر دے اور اس پر شہوت تسلط کر لے، تو یہ جانوروں سے بدتر والا۔ اور جو انسان کسب کرتا ہے، محنت کرتا ہے، سعی کرتا ہے، عقل کو پروان چڑھاتا ہے اور شہوت عقل کے تحت ہو جاتی ہے، عقل اس کے اوپر تسلط حاصل کر لیتی ہے، تو یہ فرشتوں سے اعلیٰ تر ہو جاتا ہے۔ اب بندے کے اختیار میں ہے کہ وہ شہوت کی راہ، شہوت کی ڈگر چلے یا عقل کو اختیار کر کے، عقل کے راستے سے، عقل کا استعمال کر کے خدا ترسی، تقرب خدا کی طرف چلے، یا وہ سالک بنے یا شہوت کا پیروکار بنے۔ یہ دونوں اختیارات بندے مومن کے ہاتھ میں رکھ دیے گئے۔ اب جو بندہ اپنے عقل کے تابع ہو کر، عقل کو اللہ رسول کے حوالے کر کر اللہ رسول کی رضا جوئی کی راہ پر چلتا ہے، تو اللہ جل مجدہ اس کے لیے سلوک کی راہیں آسان کر دیتا ہے، اپنے تقرب کی راہیں آسان کر دیتا ہے، یہاں تک کہ بندے مومن فرشتوں سے اعلیٰ تر ہو کر اللہ کے قرب کے پھریرے حاصل کر لیتا ہے۔ اور اگر کوئی شہوت کی ڈگر چلتا ہے تو اب شہوت کی وجہ سے اس پہ شیطان غالب آتا ہے، اور شیطان کے بارے میں اللہ جل مجدہ رہنمائی فرما رہا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور وہ انسان کو کبھی غضب کی کیفیت میں، کبھی شہوت کی انتہا پہ لے جا کر اس سے کیا کرتا ہے، ایسی راہ کی طرف اس کو مائل کر دیتا ہے جہاں سے پلٹنا اس کے لیے مشکل بنتا چلا جاتا ہے۔ اب چونکہ رمضان شریف ابھی ابھی گزرے ہیں، تازگی ہمارے اندر بندگی کی ہے، اور اتباع خداوندی، رضائے خداوندی، خدا کی رضا جوئی کی طلبگاری ہمارے اندر بالکل بام عروج پر ہے۔ اگر ہم ابھی شعور پکڑ لیں، اپنے شعور کی حقیقت کو سمجھ لیں اور اس راہ ہدایت کی طرف چلیں جس کی طلب اللہ تبارک تعالیٰ بندوں سے رکھتا ہے، بندوں سے اللہ تعالیٰ جس کی امید رکھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جس مشیت سے بندگان خدا کو تخلیق فرمایا ہے، اپنی حقیقت سے بندہ آشنا ہو کر جب اس راہ کو اختیار کرتا ہے تو سمجھ لیں اس راہ سے کوئی بھٹکا نہیں سکتا۔ تو ہمیں شعور میں آنے کی ضرورت ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کب ممکن ہے، اس کو کیسا حاصل کیا جائے؟ تو بتایا گیا کہ جو مومن بندہ ہوتا ہے اس سے اللہ کا خطاب ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ ایمان والو، سبحوا بکرۃ و اصیلا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا سبحوا بکرۃ و اصیلا، اے ایمان والو خوب رب کی کبریائی بیان کرو، خوب رب کا ذکر کرو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا خوب ذکر کرو، سبحوا بکرۃ و اصیلا، صبح سویرے کرو، شام شام کرو، صبح شام ہمیشہ خدا کا نام، خدا کا ذکر خوب کیا کرو۔ اور جب بندے مومن اللہ کا ذاکر بن جاتا ہے، کثرت سے اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو معمور کر لیتا ہے، اپنے آپ کو اس راہ اعتدال کی طرف لے کے چلتا ہے، خدا کے ذکر سے اپنے آپ کو مانوس کر لیتا ہے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا سبحوا بکرۃ و اصیلا۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ هو الذی یصلی علیکم الملائکہ، یہی وہ بندگان خدا ہیں جن پر کثرت سے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ هو الذی یصلی علیکم الملائکہ، سوچیں اللہ تعالیٰ ملائکہ کو کام پہ لگا دیا۔ ملائکہ کا معاملہ کیا ہے، ملائکہ کے لیے ذمہ داریاں کیا ہے؟ دیکھیے کہ ملائکہ کو اللہ نے وہ بندگان خدا
جو خالص اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو معمور رکھتے ہیں، صبح شام رب کے ذکر میں لگے ہوئے رہتے ہیں، یصلی والذی یصلی علیکم الملائکہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ رحمت کی اللہ سے درود دعا کرتے ہیں، خوب دعا مانگتے ہیں۔ ذالک بالمؤمنین رحیما، یہ جو مومنین کے جو ہے آپس میں بڑے رحم کرم کرنے والے ہوتے ہیں۔ عزیز اور بزرگوں، ذکر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ایسی خوشی دیتی ہے جس خوشی کا اندازہ کثرت مال و ثروت کے باوجود بندہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ابھی اضطرابیت آتی ہے، جتنی حوائجات کی شکل میں، اشیاء کی شکل میں ذخیرہ اندوزی کریں گے آپ سرمایہ کا، اتنے آپ بے چین و اضطرابیت اپنے تئیں محسوس کریں گے۔ مفلسی نے سخت موت آسان کر دی، دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے۔ حالانکہ دولت کی طلبگاری کس کو نہیں ہے بتائیے؟ کس کو نہیں ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو جتنے دیندار لوگ دکھتے ہیں ان کو بھی دولت کی ضرورت ہے۔ دولت کس کو ضرورت نہیں ہے بولیے آپ نے؟ کوئی ہے بتایا ایسا کہ فرد دولت سے بالکل اپنے آپ کو تیہ تک رکھنے کی جسارت کر سکتا ہو؟ مگر یہ نعمت ہونے کے ساتھ طمانینت قلبی کی ضامن نہیں ہے۔ آپ گھر اچھے سے اچھا بنا سکتے ہیں، گھر کے اندر بہترین اعلیٰ کوالٹی کا فرنیچر رکھ سکتے ہیں، اور ہر خواہش تباہ کی چیز اپنے گھر میں لا کے رکھ سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی طمانینت کی ضمانت نہیں ملتی، اطمینان قلبی کا حصول حاصل نہیں ہوتا۔ تو اطمینان قلبی کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے؟ اطمینان قلبی کا ذریعہ کیا ہے؟ اطمینان قلبی کے لیے حصول کیا ہے جس سے ذریعے بندہ حاصل کرنے سے قلب کی تسکین حاصل ہو؟ تو بتایا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یاد رکھیں، اللہ کا ذکر ہی ایک ایسا تزکیہ ہے جس کے حصول سے، جس کے اوپر مداومت کرنے سے، جس پہ استقامت کرنے سے آگاہ ہو جاؤ کہ دل کی طمانینت، دل کی تسکین، دل کا سکون، دل کا قرار بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے قرار پاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے بندہ مومن اپنے اندر آنے والی ہر کجی، ہر اضطرابیت کو دفاع کر کے قرار و سکون و تسکین و راحت کا دا محسوس کرتا ہے۔ رمضان ہمیں ایسی طبیعت سے آشنائی عطا کیا، رمضان نے ہمارے قلوب کے اندر سکون و قرار عطا کیا۔ آپ غور فرمائیے، کثرت سے لوگ داد و دہش کر رہے تھے مگر ان کے اندر رمق برابر بھی ان کی طبیعت میں، ان کی طینت میں، ان کی مزاج میں کسی قسم کا خلفشار نہ تھا۔ اب کریں، رمضان میں کامیاب ہو گئے تو ان کے قلوب میں ابھی بھی اضطرابی کیفیت نہیں آ سکتی ان کے، کیونکہ انہوں نے تزکیہ کر کے قائم ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ اور جو بھی کامیاب نہیں ہوئے تو ان کی طبیعت پھر اود کر ماضی کی طرف چلی جاتی ہے۔ اب 10 روپے بھی دیے تو طبیعت میں 10 روپے جا رہی، ایسی کیفیت آتی ہے۔ رمضان میں ہزاروں لاکھوں روپیوں کا اخراج کر دیے مگر طبیعت میں کسی قسم کا رمق برابر بھی رنجش، حزن جیسی کیفیت محسوس اور ادراک میں کوئی چیز پائی نہیں گئی۔ عزیزوں اور بزرگوں، ذکر کے حصول کے لیے، اس پہ استقامت کے لیے اہل حق نے ایسے کچھ تزکیے کے معاملات فرمائے۔ اللہ اکبر، اگر ہم اس راہ پہ چلیں تو یقین مانیے ہمارے لیے بڑی کامیابی اور سرفرازیاں ہیں۔ بتایا گیا کہ ایک بزرگ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کبھی بھی
چابنے والا کھانا نوش نہیں کرتے. جیسے ہم کھاتے نا بھائی گوشت وغیرہ روٹی وغیرہ جس کو چبانا پڑتا، کثرت سے محنت کرنی پڑتی. تو آپ کے مقربین، آپ کے محبین، آپ کے متعلقین نے پوچھا کہ حضرت معاملہ کیا ہے؟ ہر چیز کو آپ حریرے کی شکل بنا کے اختیار کر لیتے ہیں اور اسی میں پیتے ہیں. تو بولے یہ اس طریقے سے غذا لینے میں فائدہ اس بات کا ہے کہ غذا جلدی چلی آتی جینے کے لیے، اور جینا کس کے لیے؟ اللہ کے ذکر کے لیے. تو اللہ کے ذکر کے لیے وقت توقف اور موقف کرنے کے لیے زیادہ ضرورت نہیں پڑتی. اللہ اکبر. دیکھیے بزرگان دین جن کو اللہ تعالیٰ شرح فرما دیا، جن کے اذہان کھل گئے، ان کی کیفیتیں عام لوگوں سے مستثنیٰ ہونے لگتی ہے. بظاہر لوگوں کے لیے ایک اچنبھے والی بات دکھ رہی ہے، مگر ان کی نیت، ان کی سوچ، ان کی ارادت ہمیں بھی ابھار رہی ہے. کہ ان کی سوچ کیا ہے کہ جتنی دیر ہم چاپ چاپ کے کھانا کھائیں گے ذکر سے ہمیں رکنا پڑے گا، اور ذکر کی کیفیت اور ذکر کی حلاوت سے ہمیں جو ہے نا بالکل باز آنا پڑے گا، لہذا اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس لیے وہ حریرے زندگی بھر پینے لگ گئے. عزیزوں اور بزرگوں، ذاکر بندہ ہمیشہ ہمہ وقت خدا کے شکر میں رہتا ہے، اور شاکر بندے کے لیے اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ لَعَذَابٌ لَشَدِيدٌ. شاکر بندے جو ہوتے ہیں، شکر گزار جو ہوتے ہیں، اللہ شاکرین کے لیے وعدہ ہے اس کا کہ جتنا تم شکر کرو گے تمہاری نعمتوں میں اضافہ کیا جائے گا، مزید نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا. لوگ دیکھتے ہیں بھائی کل تک بیچارہ غریب تھا، چند سال کے اندر سرمایے سے ہر چیز سے بڑی فراروانی ہو گئی. معاملہ کیا ہے؟ جب سے وہ نیت کو صاف کیا، ہر لمحہ ہر گھڑی جس کام میں بھی ملوث ہو رہا ہے اس کام میں مقدم اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا جوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو شاکرین میں شامل فرما دیتا ہے. ذاکرین بندے اصل میں اللہ کے کیا ہوتے ہیں؟ بولیے شاکرین ہوتے ہیں، اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں. شکر گزار بندے ہی اللہ کے ذاکر بنتے ہیں. ذاکر کا مقام جب کوئی حاصل کر لیتا ہے، ذکر کو اذکار سے اپنی زبانوں کو ترک کر کے اپنے فہم و فکر میں اللہ کے وجودیت کا احساس محسوس کرنے لگتا ہے، اللہ کی عرفانیت کی طرف وہ تگدو میں لگ جاتا ہے، تو اللہ جل مجدہ اس کو اپنے شاکرین بندوں میں شامل فرما لیتا ہے. اور شکر کا صلہ کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا بندے کو؟ جو اللہ کا کتاب ہے، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا سبحوا بکرۃ واصیلا. صبح شام اللہ کے ذکر سے اپنے سینوں کو معمور رکھو، اپنی فہم و فکر میں اللہ کے ذکر کے احساس رکھو، اور جب تم ایسے ذکر کی منزل پہ پہنچ جاؤ گے تو تمہارا ہر عمل اللہ کا شکر گزار ہو جائے گا. اور جب شاکر بن گئے تو دیکھیے پھر نعمتیں کیسے تمہاری طرف اود اود کر آتی ہے، کیسے پلٹ پلٹ کر آتی ہے، اس کا اندازہ لا تحتسب، تم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ کہاں سے کیسے اللہ کی نوازشات ہو رہی ہے، کیسے اللہ کی عطائیں ہو رہی ہے، اور اللہ کی عطاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہاری تمامیت کا سامان فرما رہا ہے. تو پتہ چلا کہ ذکر ہی ایک ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے بندے کے اعضائے جوارح میں جو سب سے سردار جو عضو ہے وہ ہے کیا ہے؟ دل ہے. تو راز بتا دیا قرآن، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ ہی کا وہ ذکر ہے جس کے ذریعے دل کو تسکین، راحت، سکون اور قرار حاصل ہوتا ہے. تو گویا رمضان المبارک نے ہمیں اس قابل بنا دیا، اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ ہم اللہ کے ذاکر بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جامع الاذکار کیا ہے؟ جب ہم سوال کریں تو اللہ فرماتا ہے الصلاۃ للذکری، نماز جامع الاذکار ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نماز خالص میرے ذکر کے لیے، خالص اللہ کے ذکر کے لیے کیا ہے؟ بولیے نماز ہے.
تو نماز کی مواظبت، نماز کی پنکچوالٹی، نماز کی ریگولرٹی، نماز کے اوپر مواظبت کا جو معاملہ رمضان نے ہمیں عطا کیا، ہائے ہائے قربان جائے۔ اب یہ لمحے زندگانی اسی پہ گامزن ہونا ہے۔ اسی طرح ہم اپنی مواظبت کو استوار کیے ہوئے رکھنا ہے۔ جیسے رمضان میں ہم نماز کے، صوم و صلات کے پابند تھے، ابھی 11 مہینے، یہ 1 مہینے کی تربیت اس لیے کی گئی کہ پھر رمضان کے ملنے تک اسی سعی کو، اسی کوشش کو، اسی استقامت کو ہم جاری و ساری رکھیں اپنی زندگیوں میں۔ جیسے اذان ہوئی، رسول کی عظیم سنت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بڑے محو کلام ہوتے تھے اور بڑی ہی دل لگانہ انداز میں ہم سے، بالکل خوش طبع انداز میں ہم سے گفتگو کر رہے ہوتے، اور دریں اثنا اذان ہوتی تو آپ ایسے بدل جاتے کہ گویا ہم اجنبی ہیں ان کے واسطے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ادا ہے میرے آقا کی کہ جیسے ہی اذان کاروں میں آ جائے تو دنیا کی ساری مصروفیتوں سے دست ہو کر خدا ترستی اپنی طبیعت میں لا لے اور خدا کے ذکر کے لیے مسجد کی طرف رجوع ہو جائے۔ یہ آقا کی سنت ہے، یہ آقا کی طبیعت ہے، یہ آقا علیہ السلام کی ادا ہے، یہ آپ کا اسوہ ہے۔ تو جو بھی عشاقان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا شعار بھی اتباع و اسوہ رسول کے اختیار کرنے کے تحت ایسا ہو جانا چاہیے جیسا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی۔ عزیز اور بزرگوں، حبیب پاک علیہ السلام بھی بڑے ذاکر تھے، ہما وقت اللہ کے ذکر میں آپ مہو رہتے تھے، اور ایسے کہ آپ کی حیات کی مثال قیامت تک کوئی نہیں لا سکتا۔ اسی لیے آپ کی ذات مبارک میں کے بارے میں کسی اللہ والے نے کیا خوب کہا ہے کہ بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد مخلوق میں اگر کوئی معزز و مکرم ہے، اللہ کا مقرب کوئی اگر ہے تو وہ کون ہے؟ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی مثل نہ کوئی ہوا ہے نہ ہو سکتا۔ آپ کی حیات اتنی مقدم ہے، اسی لیے اللہ نے اپنے بندوں سے جو چاہتے ہیں کہ اس کی بندگی کے طرز پہ زندگی گزار دے تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میری بندگی کی زندگی حاصل کرو تو تمہارے لیے میرے حبیب کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نموذج ہے، تمثیل ہے، مثال ہے، کس کے لیے؟ ہر اللہ کے چاہنے والے، اللہ کے رضا کے طالب بندے کے لیے، اللہ کرنے والے بندے کے لیے محمد رسول اللہ مثال ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ خدا کا بندہ بن جائے تو بندگی اس وقت تک اس کی زندگانی نہیں بن سکتی تاکہ وہ غلام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ آ جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت اللہ خود فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ۔ بہت سارے دعوے دار پیدا ہو گئے تھے، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، تم سے زیادہ ہم اللہ کو چاہنے والے۔ کیا بولتے تھے لوگ؟ آپ سے زیادہ ہم اللہ کے تقرب میں رہنے والے، اللہ کو چاہنے والے، اللہ کو ہم جتنا چاہتے تم چاہتے، تم سے زیادہ اللہ کو ہم چاہنے والے، ایسے دعوے کرنے والے تھے۔ تو ایسے دعوے کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب آپ فرمائیے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، بس تم میری اتباع میں آ جاؤ۔ کس میں آ جاؤ؟ اتباع رسول میں آ جاؤ، غلامی رسول میں آ جاؤ۔ اور غلامی رسول میں آ گئے، اتباع رسول میں آ گئے تو دیکھو تم ادنا مقام پہ ہو کہ تم طالب خدا ہو، محب خدا ہو، خدا کو چاہنے والے ہو۔ ان فاتبعونی، اگر تم میری غلامی کے میں آ جاؤ اور میری غلامی اختیار کرو، میری اداؤں کو سراؤ، میری ادا کے ذریعے اللہ کا تقرب چاہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، ارے تمہارا مقام ایک لمحے میں بڑھ جائے گا، اللہ تم کو چاہنے والا ہو جائے گا۔ اب تک تم اپنی صحیح سے، اپنی کسب سے، اپنی محنت سے اللہ کو چاہنے والے تھے، اب تمہارا مقام بدل جائے گا۔
جب تم میری اتباع کے ذریعے، میری اطاعت کے ذریعے، میری فرما برداری کے ذریعے، میری اداؤں کے ذریعے اپنی حیات کو سینچو گے تو تمہارا مقام کیا ہوگا؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تم کو چاہنے والا ہو جائے گا۔ اب تم اللہ کے محب ہو، اللہ تم کو پسند کرتا ہے، اللہ تم سے محبت کرتا ہے، تو سوچئے اللہ جس کو چاہے وہ مقام بڑھا یا خدا کو چاہے وہ مقام بڑھا۔ عزیزوں اور بزرگوں، اتباع ایک ایسا مقام ہے جس کے ذریعے سارے مقامات سے بلندی حاصل ہوتی ہے، سارے مقامات پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے صحابہ کی زندگی قیامت تک کوئی حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے ایسے موقع پہ اتباع کو اختیار کیا، ایسے موقع پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کی کہ ساری دنیا آپ کی دشمن تھی، ساری دنیا اپنی باطلیت کے ذریعے آپ پہ سبقت لے آنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ ویسے وقت انہوں نے ابی پاک علیہ السلام سے وابستگی حاصل کی اور تازم استید آخری دم تک کلمہ الہ پر قائم رہے اور محمد رسول اللہ کے ادائیں سراتے رہے اور اسی حال میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس لیے اب قیامت تک سب کچھ مقام حاصل کر سکتے ہیں، آپ اللہ کے تقرب میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام بنا سکتے ہیں، مگر کوئی بھی صحابی نہیں بن سکتا، کوئی بھی صحابی نہیں بن سکتا۔ اب یہ جو بندگی ہے، یہ زندگی کے قرینے طے کرنے کے لیے، اس بندگی والے معاملے کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول بنانے کے لیے بندگان خدا کیسی محنت کرتے ہیں، اس کا کچھ اندازہ ہے؟ عزیز اور بزرگوں، ہم اکثر غفلت کی زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ گھڑی دو گھڑی کچھ سوچ آتی ہے، اب جب مسجد میں آ گئے ہم اللہ والے ہو گئے۔ ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے فرد یہاں پہ جو اللہ کی محبت میں نہ ہو، ہر کوئی خدا کی رضا کا طالب بن کے مسجد میں آ گیا، اور جیسے مسجد سے نکلے پھر جو حبیب پاک کی جو ابھی آپ نے طبیعت سنی ہے، مزاج سنا ہے کہ اذان کان میں آتی تو خوش کلام کر رہے ہوتے، خوش طبیعت میں ہوتے، اور جیسے ہی اذان کان میں پڑتی ایسے ہوتے جیسے ہم کو پہچانتے ہیں اجنبی۔ ہائے 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 ہائے، مسجد سے نکلنے کے بعد یہ طبیعت آنا، یہ کمال بندگی کا معاملہ ہے، یہ ایک معیار بندگی کا معاملہ ہے، اور ایسا ہم اپنے اللہ والوں میں دیکھتے ہیں، اور ہماری اولیاء کی طبیعتوں میں ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ جیسے اذان ہوتی تو ان کے چہرے تغیر ہو آتے اور وہ فوری رجوع ہوتے کدھر؟ مصلی کی طرف۔ اور اللہ فرماتا ہے الصلاۃ للذکری، نماز کیا ہے؟ خالص میرے ذکر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے جامع الاذکار کیا ہے بولیے؟ نماز۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے اپنے اس شاخ کو، اپنے چاہنے والوں کو ابھارنے کے لیے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی فی الصلاۃ، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب جو بھی حبیب علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا طالب ہوگا وہ نماز سے غفلت بولیے ہرگز نہیں برت سکتا، ہرگز نماز سے غفلت عاشق رسول کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ لوگوں نے حیلے حوالے بنائے ہیں کہ ہم فلاں مقام پہ آ گئے، ہم فلاں ذکر سے وابستہ ہو گئے، ہم فلاں منزل پہ چلے گئے۔ استغفر اللہ، ہم نماز کو قائم کرنے والے، قائم کسے کہتے ہیں، قیام کیا ہے، یہ خود اپنے مقام پہ نہیں۔ ایسے بہت سارے ملیں گے آپ کو، ان کو معلوم ہی نہیں۔ بتا دیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوری حیات طیبہ کے کسی لمحے میں نماز کو ترک کیا ہو، نماز سے ادب توجہ بڑھتی ہو۔ عزیز اور بزرگوں، نماز کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ آنے والے جمعات میں نماز کی فضیلت پہ باضابطہ ہم ایک موضوع رکھیں گے اور اس پہ ہم انشاءاللہ آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ یاد رکھیں ذکر بہت اہمیت کی چیز ہے اور اسی میں اپنی فکر لگا دینی چاہیے، اور جو ذاکر ہوتا ہے وہ شاکر ہوتا ہے، اور جو شاکر ہوتا ہے اس کو نعمت حوائج حیات سے کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ وہ سب یہ نعمتیں جو دنیاوی شکل شے کی شکل میں ہوتی ہیں اس سے وہ ہچ ہوتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اپنی کتاب میں اسی عنوان کے تحت دو بزرگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانے کے بعد
ایک وقت کافی گزرنے کے بعد دو اللہ والے، دو بولیے اللہ والے، دو ولیاں ملاقات کریں۔ دیکھیے ایک چیز ہے، ابھی ہم کبھی بساوقت کیا ہوتا، مختصر مجلس کی بات بھی بڑی معنی رکھتی۔ ابھی ایک لمحے کے لیے آپ کے ذمہ داران کے ساتھ بیٹھک ہوئی تو ایک بزرگ بولے کہ بھائی اعتراض بڑی اہمیت کا ہوتا، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ بولے، کوئی کچھ بولے، مگر یہ جو بات ہے نا بڑی اہمیت کی ہے۔ یقیناً اگر اعتراض برائے اصلاح ہو یہ اہمیت کا حامل ہے، اعتراض فقط اعتراض ہو تو یہ عتاب کا باعث بن جاتا، اور خاص کر جب یہ معاملہ علماء سے ہو۔ اگر آپ علماء سے استفتاحی طور پہ کسی قسم کا بھی سوال کریں اور آپ کا مقصود علم کا جاننا ہو تو یہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ آخرت سے جڑا ہوا ذریعہ ہے۔ اور اگر آپ کا مقصود عالم کو اس کی حقیقت سے آشنا کرنا یا اس کی حجو طلب ہے تو سمجھ جائیے یہ عتاب کا ذریعہ ہے۔ کبھی بھی عالم سے سوال آزمائش کے لیے نہ کیا جائے، عالم سے سوال علم کے حصول کے لیے کیا جائے تو آپ کا سینہ بھی شرح ہوگا، آپ کو نفع بھی حاصل ہوگا، آپ کو نیکیاں بھی ملے گی، آپ کو بہت سارے فوائد ہوں گے۔ عالم کی ایک لمحے کی صحبت 40 سال عابدین کی ریاضت سے بھی افضل ہے۔ آپ سمجھیں، بات کو سمجھنے کا ہے، خالی ارادہ، نیت، جیسی نیت ویسی جزا، لکا اجر ما نویتا، تیری جیسی نیت ہوگی تجھے ویسا ہی اجر و ثواب کا حصول ہوگا۔ اب اجر و ثواب کیسے حاصل کرنا ہے بندے کے ہاتھ میں۔ تو بتایا گیا کہ دو بزرگ ایک زمانے کے بعد ملاقات کریں۔ ایک بزرگ نے پوچھا کہ تمہاری کیسی گزر رہی ہے زندگانی؟ ہوتا نا بھائی، جب دو دوست ملتے ہیں کلام ہوتا، بھائی کیا حالات ہے، کیسے چل رہی زندگی ہے نا؟ تو ایسے انہوں نے سوال کیا، ملاقات ہوئی، ملاقات کو انہوں نے استفتاء کیا، بتائیے بھائی کیا حالات ہے، کیسے چل رہی تمہاری زندگی؟ تو بولے ملتا ہے تو شکر کرتے ہیں۔ کیا بولے انہوں؟ ملتا ہے تو رب کا شکر کرتے ہیں، نہ ملتا ہے تو صبر کرتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کتنی پیاری بات بولے نا، ہے نا؟ ملتا ہے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملتا ہے تو صبر کرتے ہیں۔ تو دوسرے بزرگ بولے ارے کیا زندگی ہے تمہاری، یہ تو ہمارے گلی کوچے کتے بھی ایسی کرتے۔ بولے ذرا ہلگئی نہیں بات یہ کیا بات، کیا بولے ارے تمہاری کوئی زندگی ہے؟ یہ کون لوگ ہے پہلے سمجھ لیں، یہ ہم جیسے ایک دوسرے کی چھاچ بیگن یہ جو کر لیتے نا آپس میں، ایسے لوگ نہیں ہیں، یہ خدا ترس لوگ ہیں۔ امام غزالی بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کی کتاب تزکیہ نفس کتاب ہے، اس کی مکاشف القلوب، اس میں حضرت یہ حکایت بیان کریں۔ تو بزرگ نے کہا کہ بھئی کوئی زندگی ہے، یہ ملا تو شکر کرتے ہیں، نہ ملا تو صبر کرتے ہیں۔ یہ تو معاملہ ہماری گلی کے کتے بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی کتا پالا اور روٹی ڈالا بھی تو وہ اس کا گھر چھوڑ کے نہیں آتا، اور نہ ڈالا بھی تو اس کا گھر چھوڑ کے نہیں آتا۔ اگر کوئی کتا پالے ہیں تو ان کو اس بات کا اچھا علم ہے کہ وہ وقت پہ اس کو کھانا دے یا نہ دے، مگر پرورش کرنے کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے، وفاداری کیا ہے اس کی، اس کے دروازے سے کہیں اور نہیں آتا، وہیں حفاظت کرتے رہتا۔ تو بولے کیا معاملہ ہے، یہ تو کتوں کا معاملہ ہے۔ بولے ٹھیک ہے حضرت، تزکیے میں پیچھے رہ گیا، فرمائیے آپ کی کیا حالت ہے؟ تو بولے ملتا ہے تو مخلوق خدا پہ خرچ کرتے ہیں، ملتا ہے تو مخلوق خدا پہ خرچ کرتے ہیں، نہ ملتا ہے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملتا ہے تو شکر کرتے ہیں۔ کھلا عقدہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے گھرا تھی، گھٹی تھی، تعجب تھا، ارے ملا تو شکر کرنا، نہ ملا تو صبر کرنا۔ یہ عام زندگی ہے۔ اللہ کے عارفین، اللہ کے ذاکرین، اللہ کے شاکرین کی زندگی کا طریقہ، طرز نیچ کچھ الگ ہوتا ہے۔ ملتا ہے تو مخلوق خدا پہ خرچ کرتے ہیں، اور نہ ملتا ہے تو شکر کرتے ہیں۔ تو شکر کس بات کا کہ مولا تو دیا بھی نہیں، حساب بھی نہیں، اور دیا تو مخلوق پہ خرچ کر کے بتاتے کہ مولا جتنا دیا بانٹ دیا۔
تو اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کے شاکر بنو گے تو اللہ خوب دے گا۔ تو یہ کون کر سکتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا سبحوا بکرۃ واصیلا، جو دن رات اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں انہی کے اندر یہ فکر رہتی ہے۔ یہ فکر جو اب آپ دیکھیں دو بزرگوں کی، یہ فکر اس مقام پہ، ایک منزل پہ، اس مقام پہ کیسے آئی؟ کیونکہ وہ ہر گھڑی ہر لمحہ رب کے ذکر میں رہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی بابت آتا ہے کہ صحابہ کے بیچ آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی دیر کے لیے آپ اوجل ہو گئے، کچھ وقفے کے بعد پھر آ رہے ہیں تو صحابہ نے غور سے سنا کہ آقا فرما رہے ہیں غفرانک ربی غفرانک ربی غفرانک ربی، اے میرے رب مجھ کو بخش دے، اے میرے رب مجھ کو بخش دے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر سے قربان، آپ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرما دیا آپ کے معصوم ہیں، آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، آپ سے کوئی گناہ ہونے کا امکان ہی باقی نہ رکھا اللہ تعالیٰ، پھر کیا بات ہے کس گناہ کی آپ مغفرت طلب کر رہے ہیں اللہ سے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جانثاروں سنو، میں ابھی رفع حاجت کے لیے گیا تھا، اور جب میں رفع حاجت کے لیے جاتا ہوں تو اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو موقوف کرتا ہوں، روکے رکھتا ہوں، تو جتنے لمحوں کے لیے میں نے اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو روکے رکھا ہے ان لمحوں کی اللہ سے میں مغفرت طلب کرتا ہوں۔ غفرانک ربی، اللہ اکبر۔ عزیز اور بزرگوں، ہم ایسے آقا کے امتی ہیں، ایسے رسول کے شیدائی ہیں، ایسے رسول کے محب ہیں، ایسے رسول کے عاشق ہیں، تو سوچو یہ ادائے رسول جو ہمارے سامنے آئی ہے اس کو سرانا ہے نہیں سرانا ہے؟ اس ادا کو ہمیں اختیار کرنا ہے نہیں کرنا ہے؟ ارے ہر لمحہ یہ جو دل ہمارا دھڑ دھڑ کر رہا ہے، یہ دھڑ دھڑ نہیں کر رہا ہے، کوئی دھڑکن نہیں ہے، بلکہ یہ کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ معاذبت، یہ تقیل جب ہمارا عقل اور ہماری سوچ اور ہمارے دل کی دھڑکن ایک سوئی میں آ جائے تو سمجھ لیجئے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل ہی طمانینت کے حصول کا ذریعہ ہے، اور اس کا حصول ذکر ہے، اللہ کا کیا ہے؟ ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا سبحوا بکرۃ واصیلا، ایمان والو خوب اللہ کا ذکر کرو، صبح شام دن رات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، اے بار الہ ہمیں اپنے ذاکرین بندوں میں شامل فرما، حمد شاکرین بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ جو حکایتیں ہم نے سنی ہیں مولا تزکیے کی، ایسا تزکیہ کرنے یا ایسے تزکیے کی طرف مائل رہنے یا ایسے تزکیے سے جڑنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ ہمیں اپنے بندگان خدا میں کاملیت عطا فرما، اکملیت عطا فرما، ہمیں مکمل ایمان کی جلا عطا فرما، حلاوت ایمانی عطا فرما، احساس و ادراک ایمانی عطا فرما مولا، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنن نہیں